الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العلي العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين۔ معزز و مکرم بزرگان دین اور میرے دینی ایمانی بھائیوں، اللہ بزرگ برتر نے ہمیں جو اسلام، شریعت اور پیغمبر عطا فرمائے ہیں، یہ بے مثال ہیں، انمول ہیں، اور اسلام یہ دین فطرت ہے، نیچرل مذہب ہے، اور آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی جینے کے جو طریقے ہمیں بتلائے ہیں، ہر ایک فیلڈ میں، ہر ایک شعبے میں ان طریقوں سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی اور طریقہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ یہ ہمارا ایمان بھی ہونا چاہیے، اس پر یقین بھی ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی کو ان طریقوں میں ڈھال کر زندگی گزار کر دکھانے کی ہماری پوری کوشش بھی ہونی چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں سکھلائے ہیں، ان میں سے ہر ایک طریقے پر عمل کرنا اور ہر ایک طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، یہ ہمارے لیے اس نئے کلچر کو دیکھتے ہوئے کوئی شرم اور عار کی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ چاہے زمانے میں کتنے ہی تغیرات آ جائیں، کتنے ہی نئے انقلابات آ جائیں، ان سب کے باوجود ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کو ہی دل و جان سے ترجیح دینے کی ضرورت ہے، اور اسی پر فخر ہم محسوس کرتے ہوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے ہمیں عطا فرمائے ہیں، انہی طریقوں پر ہم عمل کر کے زندگی گزارنے والے بنے۔ کیوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے دیے، انہی طریقوں پر ہمیں کیوں زندگی گزارنا چاہیے؟ کیوں انہی طریقوں پر کامیابی ہمیں خیال کرنا چاہیے؟ اس کا جواب سیدھا سا ہے کہ اگر ہمارے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تڑپنے والا، حضور سے زیادہ کوئی اور ہمارے لیے رونے والا، حضور سے زیادہ ہم سے کوئی اور محبت کرنے والا، حضور سے زیادہ ہمارے کوئی اور خیر خواہی اور ہمدردی کرنے والا اگر ہمیں نظر آ جائے تو ٹھیک ہے، اس کے طریقے اپنا لیجئے، لیکن
سیرت اور تاریخ اور یہ زمانے یہ اس پر شاہد ہیں، گواہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہ کوئی مشفق، نہ کوئی مہربان، نہ کوئی اور رؤوف، نہ کوئی رحیم، نہ کوئی اور ہمدرد، نہ کوئی غمخوار اور غمگسار، سب سے زیادہ ہمارے لیے، اس امت کے لیے تڑپنے والے، رونے والے، غم خاری کرنے والے اور ہماری تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب سب سے زیادہ ہماری فکر رکھنے والے حضور ہیں تو پھر ہمیں یقین کر لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے کہ چاہے وہ غم کا موقع ہو یا خوشی کا موقع ہو، نوجوانی کے مرحلے ہوں یا بزرگی کی دہلیز ہو، چاہے وہ اپنی انفرادی اور خلوت کی زندگی ہو یا اجتماعی اور جلوت کی زندگی ہو، ہر ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نہیں آتے ہیں ہم کو حضور کے طریقے یا کم آتے ہیں تو حضرات علماء اکرام سے رہبری حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس ایک پیغمبر آ گئے جو تمہاری جنس سے ہے، تم ہی میں سے ہے، من انفسکم، جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں، کوئی جنات میں سے نہیں ہے، کوئی فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جنس سے ہیں۔ اور امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک قراءت ذکر فرمائی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، مِّنْ أَنفُسِكُمْ، انفسکم کے بجائے من انفسکم، تمہارے پاس ایک پیغمبر آئے جو تمہارے سب سے نفیس ترین، سب سے پاکیزہ، سب سے عمدہ لوگوں میں سے، یعنی سب سے نفیس، سب سے عمدہ، سب سے پاکیزہ ہم نے تمہیں پیغمبر دیا ہے۔ کیا ان کی صفت کیا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم، تمہاری مشقت کی جو چیزیں ہیں، تمہاری پریشانی والی جو چیزیں ہیں وہ ان پر شاق گزرتی، یعنی تمہاری تکلیف ان کی تکلیف ہے، تمہاری پریشانی ان کی پریشانی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم، وہ تمہاری رہبری پر، تمہاری ہدایت پر، تمہیں صحیح راستے پر لگانے پر وہ بہت زیادہ حریص ہیں، بہت زیادہ لالچی ہیں، انہیں لالچ بس اس بات کی ہے کہ تم صحیح راستے پر لگ جاؤ۔ حریص علیکم، اور یہ تو سبھی کے لیے ہے لیکن ایمان والوں کے لیے خصوصی طور پر بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر تو وہ سب سے زیادہ مشفق اور مہربان ہے۔ ایمان والوں سب سے زیادہ مشفق اور مہربان، یہی تو وجہ ہے کہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ہوا، آپ نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں رونے کی وجہ سے، نماز میں رونے کی وجہ سے لہو عزیز کعزیز المرجل، نماز کے اندر رونے کی وجہ سے آپ کے سینہ مبارکہ سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کوئی ہانڈی کے کھدکھدانے کی آواز آیا۔ میرے بھائیو، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گناہ ہو گیا تھا؟ العیاذ باللہ۔ تمام کے تمام نبیوں کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام معصوم ہوتے ہیں، یعنی نہ کوئی چھوٹا گناہ، نہ کوئی بڑا گناہ، نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کسی قسم کا کوئی گناہ نبیوں سے صادر نہیں ہوا کرتا ہے۔ پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آواز کیسی؟ لہو عزیز کعزیز المرجل،
کہ آپ رو رہے ہیں اور سینے سے ایسی آواز نکل رہی ہے جیسے کوئی ہانڈی کے دیگچی کے کھدکھدانے کی، سالن اور شوربے کے میں ابال اور جوش آنے کی وجہ سے جیسی آواز ہوا کرتی ہے، اس طرح کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی آ رہی ہے۔ میرے بھائی، حضور کا یہ رونا کس کے لیے تھا؟ حضور کا یہ رونا کس کے لیے تھا؟ اپنی امت ہی کے لیے تو تھا، میرے اور آپ ہی کے لیے تو تھا۔ یہی تو وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، بڑے خوش طبع نظر آ رہے ہیں، بڑے اچھے فریش موڈ میں نظر آ رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کر دیا، نبی جی آپ مجھے بڑے خوش نظر آ رہے ہیں، ایک کام کیجئے، میرے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے، میرے لیے رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کر دیجئے۔ دیکھیے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی زوجہ مطہرہ ہیں، اور پھر بھی حضور کی خوش طبعی کو، حضور کی اچھی حالت کو دیکھ کر اگر درخواست پیش کر رہی ہیں تو کس بات کی؟ نبی جی آپ میرے لیے دعا کر دیجئے، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور یوں فرمایا، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم منہا وما تأخر ما اسرت وما اعلنت۔ فوراً حضور نے دعا کی، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے۔ حضور دعا کر رہے ہیں فوراً، اے اللہ عائشہ کی مغفرت فرما دے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی ہم سے دعا کے لیے درخواست کرتا ہے، اگر کوئی دعا کے لیے درخواست کرتا ہے تو اس کی درخواست کو پورا کرنا چاہیے۔ وہ آپ سے حسن ظن رکھے ہوئے، وہ ہم سے حسن ظن قائم کیے ہوئے، اچھا گمان اس کا ہمارے بارے میں، تبھی تو وہ ہم سے دعا کے لیے کہہ رہا ہے۔ اما عائشہ حضور سے عرض کر رہی ہیں کہ نبی جی میرے لیے دعا کر دیجیے۔ ایک موقع پر ایک صحابی تشریف لے جا رہے تھے وہ عمرے کے لیے، حضور نے فرمایا کہ دیکھنا پیارے بھائی، ہمیں اپنی دعا میں فراموش نہ کرنا، ہمیں اپنی دعاؤں میں فراموش نہ کرنا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی سے دعا کے لیے درخواست بھی کر دینا چاہیے، لیکن اصل ہوتا ہے دعا لینا۔ دعا لینا اور ہے، دعا کروانا اور ہے۔ کسی کی ایسی کوئی خدمت کر دی، کسی کو ایسا کوئی ہدیہ پیش کر دیا، کسی کا ایسا کوئی دل خوش کر دیا کہ اس کے دل سے دعائیں نکل رہی، یہ ہے دعا لینا، یہ ہے دعا لینا۔ اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم کسی سے دعا کے لیے درخواست کر دینا۔ یہ بھی احادیث سے ثابت ہے کہ اما عائشہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی میرے لیے آپ دعا کر دیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ تو عائشہ کی مغفرت کر دے، ما تقدم منہا وما تأخر، اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے، ما اسرت وما اعلنت، جو چپکے چپکے کوئی گناہ ہو گیا ہو وہ بھی معاف کر دے، اور سب کے سامنے اگر کوئی گناہ ہو گیا ہو تو وہ بھی معاف کر دے۔ میرے بھائی یہ اما عائشہ ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والی ہیں، اور پھر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اپنے آپ کو محتاج خیال کر رہی ہیں اور حضور مغفرت کی دعا دے رہے ہیں۔ ہمیں اپنی مغفرت کی دعاؤں کی فکر کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت، کتنی زیادہ ضرورت ہے۔ جب حضور نے یہ دعا کر دی، اما عائشہ خوش ہو گئی، اما عائشہ ہنسنے لگی، خوش ہو گئی۔ حدیث شریف میں لفظ آتا ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ اتنی خوش ہوئی اور ایسی ہنسی کہ خود ان کا سر مبارک اپنی گود میں آ گیا، اتنی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی۔ تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ کیا میری دعا کی وجہ سے تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ میری دعا کی وجہ سے تمہیں خوشی ہو رہی ہے؟ اما عائشہ نے کہا کہ نبی جی کیا بات کرتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، آپ کی دعا میرے حق میں اور مجھے خوشی نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دل کے کانوں سے سنیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ اگر تجھے خوشی ہوتی میری دعا سے تو سن، میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری امت کی مغفرت فرما دے، اس کے اگلے گناہ بھی معاف کر دے، اس کے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، اور چپکے چپکے جو گناہ ہو جائے وہ بھی معاف کر دے، اور سرے عام کھلے بازار جو گناہ ہو جائے وہ بھی معاف کر دے۔
میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہم سے محبت، یہ حضور کی ہمارے لیے شفقت ہے، یہ حضور کی ہمارے لیے انتہائی اعلیٰ درجے کی رحمت ہے۔ تبھی تو حضور فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ، مجھے اللہ کے اس دین کو لوگوں تک پہنچانے میں، اللہ کے اس دین کی دعوت دینے میں، اللہ کے اس دین کی تبلیغ کرنے میں، لوگوں کو صحیح بات سمجھانے کی خاطر، اقامت دین کے خاطر، اعلاء کلمت اللہ کے خاطر، اس دعوت کے خاطر اور اس تبلیغ دین کے خاطر مجھے جتنا ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ وَلَقَدْ أُوذِيتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُؤْذَى أَحَدٌ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے اس راستے میں جتنا ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا، کسی اور کو اتنا نہیں دھمکایا گیا۔ کیسا عجیب منظر رہا ہوگا، ذرا تو تصور کیجئے، ذرا تو 1450 سال پہلے کا تصور کیجئے، خیال کیجئے کہ کوئی اپنے اونٹوں کو لے کر جا رہا ہے، کوئی اپنی دکان کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنی تجارت کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار کے لیے جا رہا ہے، کوئی اپنا دنیاوی نفع حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے اگر نکل رہے ہیں تو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اور جنت میں داخل کروانے کے لیے تشریف لے رہے ہیں۔ کیا حال ہوتا ہوگا تب جبکہ شام کو کوئی دراہم کما کے لاتا ہوگا، کوئی دنانیر کما کے لاتا ہوگا، کوئی اپنے کاروبار میں نفع حاصل کر کے آتا ہوگا، اور کوئی اپنا اور کوئی مقصد پورا کر کے آتا ہوگا، لیکن پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام کو تھکے ہارے کسی کی گالیاں سن کر، کسی کی برائیاں سن کر، کسی کے گرد و غبار کو اپنے چہرے پر اور سر مبارک پر، اور کسی کے تھوک کو اپنے چہرے پر، اپنے اعضائے بدن پر وہ سہ کر برداشت کر کے آ رہے ہوتے۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارے لیے کوئی تڑپنے والا، کوئی رونے والا ہو تو چلیے ہم اس کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں اپنائیں، لیکن سیرت گواہ ہے، احادیث گواہ ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور نے ہمارے لیے آنسو نہیں بہائے، کسی اور نے ہمارے لیے وہ سجدے میں اور مصلی پر اور نمازوں کی حالت میں اور تنہائی کی حالت میں اور اجتماعیت کی حالت میں ہمارے لیے حضور سے زیادہ کسی اور نے دعائیں نہیں کی۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے راستے میں جتنی تکلیفیں دی گئیں اسے اتنی کسی اور کو نہیں دی گئی، مجھے اللہ کے دین کے خاطر جتنا ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، مجھے جتنا ڈرایا دھمکایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ڈرایا دھمکایا گیا۔ آگے فرماتے ہیں آپ کہ مجھ پر 30 دن اور رات ایسے گزرے ہیں، 30 دن اور رات ایسے گزرے ہیں کہ میرے پاس اور بلال کے پاس کھانے کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں تھا جتنا کہ بلال کی بغل میں چھپ جائے، بغل جتنا چھپا لے، 2 4 5 روٹیاں انسان اپنے بغل میں دبا سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دبا سکتا ہے، تو وہ معمولی سی مقدار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خاص سفر کے موقع پر وہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اکثر حضرات نے اس کو طائف کا سفر قرار دیا ہے کہ 30 دن اور رات ایسے گزرے، 30 دن اور رات، اور جو طائف کے سفر کے موقع پر آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کا خون سے رنگین ہو جانا منقول ہے، وہ تو ہر کس و ناقص کی زباں زد ہے۔ اس موقع پر اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ تقریباً 6 میل یعنی کہ 9-10 کلومیٹر تقریباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدل چلنا پڑا ہے، اور پاؤں مبارک آپ کے لہو لہان۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمارے لیے رونے والا کوئی اور نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول جو قرآن کریم میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ رہے ہیں رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فانہ منی. حضور نے اس کی تلاوت فرمائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے پروردگار انہوں نے یعنی کہ یہ جو بت ہیں یہ جن کی پوجا اور پرستش وہ کر رہے ہیں جن کی عبادت میں وہ لگے ہوئے ہیں انہوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے. یعنی ان کی پرستش کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے ہیں. تو اے پروردگار اب ان میں سے جو میرا اتباع کرے تو وہ میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو اے پروردگار آپ دیکھ لینا آپ غفور اور رحیم ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول کی آپ نے تلاوت کی کہ ان تعذبهم فانهم عبادک وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. کہ پروردگار اگر آپ انہیں عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دیں تو آپ غالب ہیں حکمت والے ہیں. ان دونوں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے یا ربی امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت پر رحم فرما، میری امت کی بخشش فرما، میری امت کی مغفرت فرما. یہ آپ اپنی امت کو یاد کرتے ہوئے رونے لگے. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا، جبکہ رب تبارک و تعالیٰ سب سے زیادہ جاننے والا ہے. پھر بھی پہنچایا کہ جائیے تسلی کے لیے، ہمدردی کے لیے کہ جائیے ذرا معلوم کیجئے کہ میرے محبوب کیوں رو رہے ہیں. حضرت جبرائیل آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے ہیں کہ دراصل حضرت ابراہیم نے رب انہن اضللن کثیرا من الناس اس طرح سے فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ نے ان تعذبهم فانہم عبادک اس طرح سے فرمایا ہے. مجھے اپنی امت کی یاد آتی ہے کہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کا کیا بگڑے گا. میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کی ایمان کی وہ فکریں کرنے کی ضرورت نہیں تھی جو ہمارے ایمان، یقین، اعمال اور استقامت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی تو پرنور آنکھیں وہ تھیں جنہوں نے جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا. صحابہ اکرام کے تو کان مبارک وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والے مبارک الفاظ کو سنا تھا. صحابہ اکرام کے تو جسم مبارک وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا فیض حاصل کیا تھا. حضرات صحابہ اکرام تو وہ تھے جو شب و روز 24 گھنٹے یا کہ اکثر اوقات یا کہ کچھ وقت کم از کم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گزارنے والے تھے. یہی تو بات ہے کہ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ قابل تعجب ایمان، بہت زیادہ قابل تعجب ایمان وہ نبیوں کی ایمان کو قرار نہیں دیا، وہ صحابہ کی ایمان کو قرار نہیں دیا، وہ فرشتوں کے ایمان کو قرار نہیں دیا. ایک موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کہ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کس کا. مشکات المصابیح میں آخری صفحے پر یہ روایت موجود ہے. حضور نے پوچھا کہ بھائی بتلاؤ تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان کس کا ہے، سب سے زیادہ تعجب خیز ایمان کس کا ہے. بعض صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ نبی جی وہ نبیوں کا ایمان سب سے زیادہ قابل تعجب ہو سکتا ہے. آپ نے فرمایا کہ نبیوں کا ایمان تو سب سے مضبوط اور سب سے اچھا ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ ان پر تو وحی نازل ہوتی ہے. بعض صحابہ نے کہا کہ پھر فرشتوں کا ایمان سب سے قابل تعجب، سب سے مضبوط، سب سے اچھا وہ ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ فرشتوں کو ایمان کیوں نہیں لانا چاہیے، فرشتے تو بہت سی غیب کی باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے سے جان رہے ہوتے ہیں، تو فرشتوں کا ایمان قابل تعجب کیوں نہیں ہونا چاہیے. صحابہ نے کہا پھر ہمارا ایمان
قابل تعجب ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، خوشی کے قابل ہونا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تم ایمان کیوں نہیں لاؤ گے؟ تمہارا ایمان تو ہونا ہی چاہیے، اس لیے کہ مجھ پر وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تم نے میرے ہاتھوں ہزاروں معجزات کو دیکھا ہے، تم نے اللہ کی غیبی مدد کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا پھر آپ ہی بتلائیے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ قابل تعجب ایمان تو ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد، تمہارے بعد آئیں گے، جنہوں نے نہ وحی کے نازل ہونے کو دیکھا، جنہوں نے نہ میرے ہاتھ سے معجزات کو دیکھا، جنہوں نے میرا دیدار نہیں کیا، پھر بھی وہ مجھ پر اور رب تبارک و تعالیٰ پر اور جو ایمان لانے والی چیزیں ان سب پر مضبوط ایمان رکھے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم لوگوں کے لیے بشارت اور خوشخبری ہے۔ کاش کہ ہم ایمان پر ہر حال میں مضبوطی کے ساتھ جمنے والے بنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگیوں میں اختیار کرنے والے اور اپنانے والے بنے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ نے ایسا کہا، ابراہیم نے ایسا کہا، مجھے اپنی امت یاد آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کا یہ پیغام رب تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ پھر پیغام دے کر پہنچاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر میرے محبوب سے کہہ دو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، آپ کو آپ کی امت کے بارے میں غم زدہ نہیں کریں گے۔ اسی کی تشریح آگے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت میں یہ ملتی ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں نبیوں کے جو ممبر ہوں گے وہ سونے کے ہوں گے، سونے کے ممبر لگے ہوئے ہوں گے۔ حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام اپنے اپنے ممبر پر بیٹھے ہوں گے، تشریف فرما ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا اس اندیشے سے کہ کہیں وہ ممبر رب کے حکم سے مجھے جنت میں لے کر چلا جائے۔ میں اپنی امت کی فکر میں، اپنی امت کی فکر میں ممبر پر نہیں بیٹھوں گا تاکہ میری امت بھی میرے ساتھ جنت میں جانے والی بن جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کروں گا پروردگار میری امت پر رحم فرمائیے، میری امت کے ساتھ مغفرت کا، بخشش کا معاملہ فرمائیے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی امت کے ساتھ وہ کریں، آپ کی امت کے ساتھ ہم کیا کریں، بتلائیے آپ کیا چاہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میری پوری کی پوری امت جنت میں داخل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں سے کچھ نیک بخت تو وہ ہوں گے جن کے اعمال بہت اچھے اور مضبوط ہوں گے، اللہ کے فضل سے وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ میری امت میں سے کچھ لوگ وہ ہوں گے جو میری شفاعت کے نتیجے میں جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے جو جہنم میں پہنچا دیے گئے ہوں گے۔ لیکن میں رب تبارک و تعالیٰ سے اس وقت تک شفاعت کرتا رہوں گا، سفارش کرتا رہوں گا، اپنے ممبر پر نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ رب تبارک و تعالیٰ جتنے بھی میری امت کے وہ افراد جہنم میں گئے ہوں گے ان سب کو جنت میں نہ پہنچا دے، اور جب تک کہ جہنم کا داروغہ مالک خود یہ نہ کہہ دے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کی امت میں سے کوئی فرد جہنم میں بچا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہمارے لیے رحمت ہے۔ اور تو اور قبیلہ ثقیف جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین پر تیروں کی بارش برسا رہے تھے، اور صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ نبی جی احرقتنا نبال ثقیف، ہمیں تو قبیلہ ثقیف کے تیروں نے چھلنی کر دیا ہے، جلا کر رکھ دیا ہے، اب تو ان پر بددعا کر دیجیے۔ لیکن قربان جائیے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ تو زحمت بن کر کہاں تشریف لائے تھے، آپ بددعا کرنے کے لیے کہاں تشریف لائے تھے، آپ تو سراپا رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے تھے، اور آپ تو دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنے والے بن کر تشریف لائے تھے۔ آپ فوراً رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ قبیلہ ثقیف کو ہدایت نصیب فرما دے۔ میرے بھائیو، ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کسی شخص نے کوئی آگ جلائی، کسی انسان نے آگ جلائی اور اس آگ کے جلنے کی وجہ سے کچھ پروانے، کچھ پتنگے، جیسے برسات کا موسم ہوتا ہے تو کہیں آگ جل رہی ہوتی ہے، کہیں شمع موم بتی جل رہی ہوتی ہے، کہیں پر چراغ جل رہا ہوتا ہے، تو وہاں پر وہ چھوٹے بڑے کیڑے اور اڑنے والی تتلیاں جنہیں پتنگے اور پروانے کہا جاتا ہے، وہ اڑ اڑ کر آگ میں جا رہے ہیں۔ آپ کتنا ہی ان کو روکنے کی کوشش کریں لیکن وہ پروانے شمع پر گویا کہ فدا ہو رہے ہوتے ہیں اور آگ میں جانے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسی ہے جیسا کہ کسی شخص نے آگ جلائی ہو اور اس آگ میں وہ پتنگے اور پروانے وہ تیزی سے جا رہے ہوں، گر رہے ہوں اور آگ میں گویا کہ جھلسنے میں لگے ہوئے ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم گویا کہ جہنم کی آگ میں گرے پڑے جا رہے ہو، یعنی کہ گناہ کر کر کے، نافرمانیاں کر کر کے جہنم کی آگ میں جیسے وہ پتنگے اور پروانے شمع پر تیزی کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے گویا تم جہنم کی آگ میں چلے جا رہے ہو۔ وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ، اور میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کی آگ سے پکڑ کر دور کرنے کی کوشش کرے چلا جا رہا ہوں اور تم ہو کہ میرے ہاتھ سے چھوٹے چلے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے تڑپ، اس امت کے لیے بے قراری، اس امت کو جہنم سے بچا کر جنت کے راستے پر لگانے کی فکر تھی، اور یہی وجہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی جان دے دیں گے ان کے پیچھے، اتنا تڑپتے ہیں، اتنا روتے ہیں، اتنا بلبلاتے ہیں۔ میرے بھائیو، زندگی کے ہر شعبے میں اسی پیارے پیغمبر آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو لانے کی اور آپ کے طریقوں کو اپنی زندگیوں میں لانے کی انتہائی ضرورت ہے۔ حضور نے یہ بھی ارشاد فرما دیا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے، چاہے بالوں میں مشابہت اختیار کرنے والا ہو، چاہے لباس میں مشابہت اختیار کرنے والا ہو، چاہے وہ کسی اور پروگرام اور کسی اور آنے والے خوشی کے موقع ان کے تیوہار ہوں، ان تیوہار کے موقع پر ان کی مشابہت اختیار کرنے والا ہو، تو حضور فرما رہے ہیں کہ پھر اس کا شمار بھی انہی میں سے ہوگا۔ کئی لوگ وہ ہیں جو غیروں کے تیوہار آ رہے ہوتے ہیں اور ان موقعوں پر ہیپی کا لفظ اور مبارکباد کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور واٹس ایپ پر میسیج کر رہے ہوتے ہیں، اسٹیٹس لگا رہے ہوتے ہیں، یا اسی طریقے سے جیسا کہ 25 دسمبر کو خاص عیسائیوں کا تیوہار ہوا کرتا ہے، اس موقع پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا ہمارے نوجوانوں میں بڑی تیزی سے یہ وائرس چلا آ رہا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لباس پہننے کو، حضور کے طریقے کے مطابق اپنے بالوں کو رکھنے کو اور اپنی زندگی گزارنے کو، ٹخنے سے اوپر پائنچہ رکھنے کو، حضور کے طریقے کے مطابق کھانا کھانے کو، پانی پینے کو، ایک ایک طریقے کو زندگی میں اپنانے کو اپنے لیے باعث فخر، باعث نجات اور باعث کامیابی اور کامرانی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو، پیاری سنتوں کو اپنی زندگی میں اتار کر اپنی زندگیوں کو پیاری بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔